السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی بیدہ الملک وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاؤت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسعا وهو حسير وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ۔ صدق اللہ العظیم۔ پیارے بھائی اور بزرگوں، ماں بہنوں، اللہ رب العالمین کا شکر، اس کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو قرآن کریم کی اس بابرکت مجلس میں شرکت کی توفیق مرحمت فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آخرت کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ آج میں اس بابرکت مجلس میں قرآن کریم کی بہت ہی مشہور و معروف سورۃ الملک آپ کے سامنے اس کے سلسلے میں بیان اور اللہ رب العالمین کے جو خوبصورت ارشادات ہیں ذکر کروں گا۔ جیسا کہ معلوم ہے کہ سورہ ملک قرآن کریم کی بہت ہی مشہور و معروف سورت ہے، اور یہ 29ویں جز کی پہلی سورت ہے۔ مکۃ المکرمہ میں یہ سورت پاک نازل ہوئی ہے۔ اس میں 30 آیات ہیں، 2 رکوع ہیں۔ اللہ رب العالمین نے سورت پاک میں بہت ساری عبرت و نصیحت اور ساتھ ساتھ اپنی قدرت کاملہ کا ذکر بہت ہی مدلل انداز میں فرمایا ہے۔ فضیلت کے اعتبار سے اس سورت پاک کی بڑی فضیلت احادیث مبارکہ میں مذکور ہے۔ اس سورت پاک کا نام ملک کے علاوہ 2 اور نام محدثین مفسرین ذکر فرماتے ہیں۔ ایک نام واقعہ اور دوسرا ایک اور نام منجیہ۔ واقعہ کے مطلب ہے بچانے والی صورت، اور منجیہ کے مطلب ہے نجات دلانے والی صورت۔ لہذا واقعہ کے مطلب کہ یہ سورت پاک کے پڑھنے والے، اس کے حفظ اور یاد کرنے والے کو یہ سورت کل قبر کے عذاب سے بچانے والی ہوتی ہے۔ اسی طرح سے اس کی کثرت سے تلاوت کرنے والے، اس کے یاد اور حفظ کرنے والے کو اللہ رب العالمین سے یہ سورت پاک سفارش کر کے جہنم سے نجات دلاتی ہے، اور قبر کے بہت سارے مشکلات سے نجات دلاتی ہے۔ اس لیے سورۃ پاک کی
گویا کہ 3 نام ہو گئے، ایک ملک اور واقعہ اور منجیہ۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ہماری خواہش ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ میری امت کے ہر ایک کے سینے میں یہ سورۃ پاک محفوظ ہو۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمنا کرتے تھے کہ میری ہر ایک امت اس کو یاد کرے اور اس کا حفظ کرے، اس کو کثرت سے تلاوت کرے۔ لہذا قبر کی عذاب اور اس سے نجات دلانے کے لیے تمام مفسرین، علماء کرام اور بزرگان دین کا اس پر اتفاق ہے کہ اس سورۃ پاک کی تلاوت سے مردوں کو بڑی راحت اور سکون ملتا ہے۔ اسی لیے حکم ہے کہ سورۃ پاک کو پڑھ کر کے اصال ثواب کثرت سے کیا جائے اور اپنی زندگی اور حیات میں اس سورۃ پاک کی کثرت سے تلاوت کرنی چاہیے اور روز کا معمول بنا لینا چاہیے، تاکہ اس دنیا سے جانے کے بعد ہم کسی کے محتاج میں نہ رہے کہ فلاں ہمارے لیے فلاں سورتیں پڑھ کر کے تحفہ میں بھیجے، بلکہ آپ اس سورۃ پاک سے اتنی محبت اور اتنا گہرا تعلق بنا لیجئے اور روزانہ تلاوت کا معمول بنا لیجئے کہ کل یہ سورۃ پاک قبر کی اندھیریوں میں اور وہاں کی تکالیف اور وہاں کی دشواریوں سے نجات دلا دے اور بچا لے۔ اللہ نے اس سورۃ پاک میں اتنی تاثیر رکھا ہے، اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ خوب پڑھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورۃ پاک کو یہاں سے شروع فرمایا، تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضے میں بادشاہت ہے، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے، بادشاہی ہے، بابرکت ہے وہ ذات یعنی اللہ کی ذات۔ اللہ کی ذات بہت بابرکت، بہت بافیض ہے، وہ ہستی جس کے قبضے میں حکومت و سلطنت ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ اللہ ہر چیز پر مکمل قدرت رکھنے والا ہے۔ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، وہ بابرکت ذات، وہ بافیض ذات جس کے فیض اور برکتیں پورے عالم میں ہے، وہ اللہ جس نے موت اور حیات کو پیدا کیا تاکہ تم کو اس کے ذریعے سے آزمائے کہ تم میں سے کون سب سے بہتر اور اچھا عمل کرنے والا ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، اور وہ زبردست ہے، بخشنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے۔ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا، وہ بابرکت ذات جس کے قبضے میں ملک و سلطنت، بادشاہت، جس نے موت اور حیات کو پیدا کیا، وہی بابرکت ذات وہ اللہ 7 آسمانوں کو تہ بتہ پیدا کیا۔ ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، کیا دیکھا کبھی رحمان کی پیدا کی ہوئی چیز میں کوئی فرق، کوئی نقص، کوئی کمی؟ فرجع البصر، پھر دیکھو، هل تری من فطور، تم کو کہیں بھی کوئی فرق نظر، کوئی دراڑ نظر، کوئی نقص نظر نہیں آئی۔ ثم ارجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر، پھر دوبارہ دیکھو، تم اپنی نگاہ دوبارہ آسمان کی طرف لے جاؤ، ینقلب، تمہاری آنکھیں، تمہاری نگاہیں بالکل خاسر ہو کر کے، بالکل تھک ہار کر کے واپس آ جائے گی، لیکن اللہ کی اس بنائی ہوئی چیز میں، بنائے ہوا اس آسمان میں کہیں کوئی نقص تلاش کر کے نہیں آ سکتی ہے۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا، اور اللہ وہ ہے، وہ ذات جس نے آسمان دنیا کو
ستاروں سے مزین فرمایا ہے، وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، اور ان سے شیطان کو مار بھگاتا ہے، وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، اور اللہ نے فرمایا ہم نے اس شیطان مردود کے لیے ہم نے دہکتی ہوئی عذاب آگ کا تیار کر رکھا ہے۔ اس صورت پاک کی یہ 5 آیتیں ابتدائی اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے اپنی طاقت اور قوت، بادشاہت و سلطنت کا ذکر فرمایا اور یہ دل میں بیٹھا دیا کہ تم یقین کرو اس پوری دنیا اور پوری کائنات کا نظام کا مالک صرف اور صرف اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ یہ تم جو دیکھ رہے ہو دنیا میں، کوئی کسی ملک کا بادشاہ، کوئی کسی ملک کا جاگیردار، حکومت و سلطنت کا مالک جو بن کر کے بیٹھا ہے، وہ سب ایک وقتی ہے اور ایک فنائیت ہے اس میں، لیکن پوری کائنات کا مالک اور بادشاہ اصل جو ہے وہ اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ اس لیے جگہ جگہ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے اس طرح کی آیت مبارکہ کے ذریعے سے اپنے بندوں کو توجہ دلائی۔ کہیں فرمایا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، کہیں فرمایا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، کہیں اللہ رب العالمین نے فرمایا سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، کہیں فرمایا کہ اللہ ہی کے لیے تمام بادشاہت، موت اور حیات، وہ ساری چیزوں کا مالک ہے۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ اللہ رب العالمین نے اپنی بادشاہت، اپنی وہ قوت اور قدرت، سلطنتوں کا ذکر فرما دیا اور یہ بتا دیا کہ دنیا میں جو تم جس کو دیکھ رہے ہو، جن کے ساتھ میں کوئی ایسی حکومت و عہدہ اور سلطنت ہے، اس کے پاس اس کا وہ دائمی نہیں ہے، اس کا وہ مالک ہمیشہ نہیں ہے، بلکہ ہمیشہ جس کی بادشاہت اور راج ہے وہ صرف اور صرف اللہ ہے۔ وہ بہت ہی بابرکت اس کی ذات پاک ہے، اس کے فیض ہر ایک پر ہے۔ وہ ایسا بادشاہ ہے کہ وہ سب کو کھلاتا ہے، وہ ایسا بادشاہ ہے سب کی نگہبانی و نگرانی کرتا ہے، ماننے والوں کو بھی دیتا ہے، نہیں ماننے والوں کو بھی دیتا ہے۔ دنیا کے بادشاہوں سے الگ تھلگ ہے اس کی بادشاہت اور اس کی حکومت و سلطنت، اور اللہ رب العالمین پھر وہ اپنی بادشاہت کو حاصل کرنے کے لیے اس کو کسی سے مدد لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے، بلکہ دنیا کی بادشاہت اور حکومت تو وہ محتاج اور دوسروں سے ان کو لینا پڑتا ہے، حاصل کرنا پڑتا ہے، تائید حاصل کرنی پڑتی ہے، بہت سارے مرحلوں سے گزر کر کے ایک انسان حکومت و سلطنت کے تخت پر جا کر کے بیٹھتا ہے، لیکن ہمیشہ اس کو ایک خوف رہا کرتا ہے، ہمیشہ ایک ڈر رہا کرتا ہے، پتہ نہیں یہ تخت و تاج کب ہم سے چھین لیا جائے، کیونکہ اللہ نے ایک ایسی ہی تاریخ اور مثالیں دنیا میں قائم کر کے رکھ دیا ہے اور یہ بتا دیا تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضے میں، بیدہ قبضے میں، یعنی آدمی کے ہاتھ میں جس طرح سے کسی چیز کو آ جائے اور حاصل کرے طاقت کے ذریعے سے تو لوگ کہتے ہیں اس کا ہاتھ بہت مضبوط ہے، حالانکہ اس چیز کو پکڑ تو نہیں رکھا ہے لیکن اس کی طاقت، اس کی قوت ظاہری اعتبار سے لوگ کہتے ہیں اس انسان کا ہاتھ بہت لمبا ہے، اس انسان کا ہاتھ بڑا مضبوط ہے۔ اللہ رب العالمین نے بیدہ الملک کہہ کر کے اسی طرف اشارہ کیا کہ تمام قوت و قدرت، بادشاہت اور سلطنت کی میرے قبضے میں ہے۔ اور آگے ایک جملے پر غور کیجئے جس پر مفسرین علماء کرام نے قرآن کریم کی انداز پر عجیب و غریب نقطہ بتاتے ہیں، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ یہاں وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ کا ذکر کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اے لوگوں، جتنی بھی طاقت ہو سکتی ہے وہ ساری طاقت کی قوت اور قدرت میرے پاس ہے۔
ایسا نہیں کہ ہم سے کوئی بادشاہت کو چھین لے گا، ایسا نہیں ہے کہ کوئی ہم سے بادشاہت میں تقسیم کار بن کر کے وہ شریک ہو جائے گا، نہیں، بلکہ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اس پر مجھے پوری قدرت ہے۔ دنیا کے بادشاہوں کے لیے یہ قوت اور طاقت اس کے پاس نہیں ہے، اسی لیے کبھی وہ فقیر بھی بن جاتے ہیں تو کبھی وہ بادشاہ بھی بن جاتے ہیں۔ جو بھی آتے ہیں کچھ دن کے لیے آتے ہیں، اور اللہ رب العالمین پھر کبھی نہ کبھی اس کو تخت و تاج سے نکال دیتا ہے، اتار دیتا ہے۔ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ۔ اسی آیت کریمہ کے ضمن میں اس کو بھی دیکھیے کہ دنیا میں بادشاہت و سلطنت و حکومت دینے والا اللہ ہے اور اتارنے والا بھی وہی اللہ ہے، لیکن اللہ رب العالمین کی بادشاہت، اس کی طاقت، اس کی قوت، اس کی سلطنت پر راج اور حکومت ایسا نہیں ہے کہ کوئی اللہ کی حکومت کو چھین لے، کوئی اللہ کے نظام میں دخل اندازی کر دے، یا کوئی اللہ رب العالمین کے لیے کوئی معاہدہ کر لے، نہیں، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر۔ اسی لیے بِيَدِهِ الْمُلْك کے مقابلے میں اللہ رب العالمین نے وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر لا کر کے اس طرف ہم کو اور آپ کو توجہ دلا دی کہ اگر خدا نخواستہ تیرے ذہن و دل و دماغ میں یہ بات ہو کہ جس طرح دنیا کے بادشاہ لوگ محتاج ہوتے ہیں، اللہ بھی نعوذ باللہ اپنی بادشاہت میں محتاج نہیں، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، وہ ہر چیز پر قادر مطلق ہے، قادر مطلق ہے۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے جو بہت اہم چیز ہے جس میں کسی کا کوئی دخل نہیں ہے اور جس میں کسی کا کوئی ذرہ برابر بھی اس پر اس کی حکومت نہیں ہے، اس چیز کو اللہ یہاں ذکر فرما رہا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ بابرکت ذات، وہ بافیض ذات، وہ اللہ جس کی تمام تعریفیں مسلم ہیں، وہ اللہ جس نے موت اور حیات کو پیدا کیا۔ یہ دو چیزیں ایسی میرے بھائیو بزرگوں کہ دنیا کی دوسری چیزیں تو بظاہر کچھ ایسی لگتی ہے کہ یہ آدمی ایک ملک کا بادشاہ ہے، اس کی حکومت، اس کی راج ہے، اس کے کہنے پر بہت سارے لوگ کام کرتے ہیں، اس کے کہنے پر بہت سارے لوگ ایک دوسرے سے مل کر کے ترقی کرتے ہیں، اس کے کہنے پر کوئی آدمی کسی کو سزا دے دیتا ہے، کسی کو قید میں ڈال دیتا ہے، کسی کو رہائی دلا دیتا ہے، کسی کو بڑا عہدہ دلا دیتا ہے۔ لہذا دنیا کے کچھ ایسے کام ہیں جس میں لوگ مشترک ہو کر کے کام کرتے ہیں اور وہ اس کے حکم چلا کرتا ہے۔ لہذا لیکن ایک ایسی چیز ہے جس میں کسی کی حکومت نہیں، کسی کا کوئی دخل نہیں، کسی کا اس میں کوئی ذرہ برابر بھی دوسروں کے سلسلے میں چلنا تو دور کی بات ہے، خود اپنی زندگی اور اپنی ذات پر اس کی حکومت نہیں ہے، اور وہ ہے موت اور حیات۔ موت اور حیات، موت اور حیات کا مالک اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ دنیا میں آدمی ہزاروں سال کی بادشاہت اگر لے خدا نخواستہ، پھر بھی اس کو موت ہے، اور وہ موت اس کو تمام اس کی ساری چیزوں کو ختم کر کے رکھ دے گی، اور اس موت سے اس کے پاس بچنے کی کوئی راہ اور کوئی راستہ اور کوئی ساز و سامان نہیں ہے، اور نہ کوئی اس کو اختیار کر سکتا ہے۔ پتہ چلا اے دنیا والو، اگر تھوڑی دیر کے لیے تم اگر یہ کہو کہ میں سب سے بڑا ہوں، جیسا کہ فرعون نے کہا تھا انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں، میرے سے بڑا کوئی نہیں ہے، لیکن جب موت اس کے قریب آ کر کے پہنچی اور موت جب اس کو سمندر میں دبوچ لی، اس وقت میں اس کو پتہ چلا مجھ سے بھی بڑا کوئی رب ہے، مجھ سے بھی بڑا کوئی اللہ ہے، اور وہ مالک ہے اس موت کی۔ اگر مالک ہم ہوتے تو اپنی موت سے ہم بچ سکتے تھے۔ پتہ یہ چلا موت اور حیات کا مالک اللہ ہے، اس میں کسی کا کوئی دخل نہیں ہے، نہ کوئی
گھٹا سکتا ہے نہ کوئی بڑھا سکتا ہے۔ دنیا کی خوشی کی بنیاد پر کوئی آدمی اپنی حیات کو بڑھا نہیں سکتا ہے، اور دنیا کی مصیبت کی وجہ سے کوئی آدمی وقت سے پہلے اپنی موت کا چیز نہیں تیار کر سکتا ہے۔ لہذا موت اور حیات کا مالک وہ ایسا بادشاہ ہے، وہ ایسا بہت بڑا طاقت والا، قوت والا، قدرت والا مالک و مختار ہے کہ اس میں کسی کا کوئی دخل نہیں۔ وہی ہے مالک، اور اللہ کو کوئی مار نہیں سکتا۔ وہ ہمیشہ سے ہے اور حی قیوم ہے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ پتہ یہ چلا یہاں اللہ نے فوراً دو چیزوں کو ذکر فرما دیا۔ یہ دنیا کی چیزوں کا ذکر نہیں کیا، دنیا کی وہ کام اور دھام کو ذکر نہیں کیا، نعمتوں کا ذکر نہیں کیا۔ ہم نے دریا بہائے، ہم نے پہاڑ لائے، ہم نے فلاں کیا نہیں، وہ سب بعد میں، وہ ساری چیزوں کا تذکرہ بعد میں ہو رہا ہے، لیکن اس سے پہلے اس چیز کو کہ اے لوگو اس پر تمہاری قدرت نہیں ہے، اس پر صرف اور صرف میری قدرت ہے۔ موت اور حیات دو یہ ایسی چیزیں میرے بھائیو بزرگوں کہ یہ دو انسانوں کی زندگی کا ایک لازم چیز ہے، اور یہ دونوں چیزیں انسان کی زندگی پر حاوی ہے، اور یہی ہے اصل انسان کی وہ حقیقت کہ مرنا اور جینا جس کو ہم اور آپ کہتے ہیں۔ لہذا جو آدمی کو زندگی ملی ہے اس کو موت ضرور مل کر کے رہے گی، اور جو آدمی مرے گا اس کو ایک مرتبہ دوبارہ پھر زندہ ہونا ہے۔ اسی لیے کفار و مشرکین اس کے منکر ہوتے تھے، اور موت کے بعد زندہ ہونے کا وہ انکار کیا کرتے تھے، جبکہ یہ دونوں چیزیں مسلم ہے۔ قرآن کریم میں دوسری جگہ اگر آپ غور سے دیکھیں، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم۔ لہذا دو موتیں ہیں اور دو حیات بھی ہے۔ اللہ رب العالمین دونوں کا تذکرہ کیا۔ مثال کے طور پر میں ہمارا اور آپ کا کوئی وجود نہیں تھا، اور موت کی کیفیت بھولی بھلائی قسم کے تھے، اللہ رب العالمین اس سے ایک وجود لایا اور پھر ایک زندگی بخش دیا، اور اسی کو کہتے ہیں حیات۔ لہذا اس حیات کے بعد میں پھر ایک موت آئیں گی، لہذا دو موتیں ہو گئی۔ اس کے بعد پھر ایک حیات دائمی ہے جس کو برزخ میں ہم سب کو قبر سے نکال کر کے کھڑا کیا جائے گا۔ پتہ یہ چلا کہ موت پہلے ہے، حیات بعد میں ہے، اور حیات جب دائمی ملے گی تو پھر وہ ہمیشہ کے لیے ہوگی، اور پھر موت کبھی بھی نہیں آئے گی۔ جیسا کہ حدیث پاک میں قرآن کریم کی آیت کریمہ کے ضمن میں علماء مفسرین محدثین ذکر فرماتے ہیں، موت ایک شکل کی کیفیت میں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین کی اس پر قدرت ہے۔ اسی لیے جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، اور جہنمی جب جہنم میں چلے جائیں گے، اور جنتی جب ڈر کر جنتی وہاں کی نعمتوں، وہاں کی باغ و بہار کو دیکھ کر کے کبھی ان کے دل میں یہ کھٹک سی بات پیدا ہوگی کہ کاش کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ موت یہاں بھی آ کر کے ہماری ان نعمتوں سے ہم کو الگ کر دے۔ وہ ڈریں گے، کبھی تھوڑی سی اپنے دل میں وہ شک کی کیفیت پیدا ہوگی کہ کہیں موت یہاں نہیں۔ ادھر جہنمی جہنم کی عذاب اور اس کی سختیوں کو دیکھ کر کے وہ موت جب پکاریں گے، اور وہ یہ سمجھیں گے کہ اگر موت ہو جاتی اور موت دوبارہ آ جاتی تو پھر ہم ہمیشہ کے لیے اس عذاب جہنم سے بچ جاتے۔ لہذا یہ دونوں خوف اور ادھر دونوں کی کیفیت کو دیکھ کر کے اللہ رب العالمین موت کو ایک میڑھے کی شکل میں لا کر کے پل صراط دونوں منظروں کو سامنے کریں گے۔ جنتی بھی دیکھیں گے اور جہنمی بھی دیکھیں گے، اور وہاں اس کو ذبح کر کے یہ اعلان کر دیا جائے گا کہ اے لوگوں، اب ہمیشہ کے لیے میں نے موت کو ختم کر دیا، اب کسی کو موت نہیں آئے گی۔ جو جہنم میں ہمیشہ چلا گیا خالدین فیہا ابدا، ہاں ایمان ہے تو اس کا الگ مسئلہ ہے، اور جو جنت میں چلا گیا ہمیشہ اب کبھی باہر نہیں، خالدین فیہا ابدا۔ پتہ چلا موت اور حیات کو اللہ رب العالمین نے ایک خاص قسم کے لیے بنایا ہے، ہمارے اور آپ کے لیے نفع کے لیے بنایا ہے۔
اس کی اہمیت کو ذکر کرتے ہوئے فرمایا لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس موت اور حیات کی کشمکش کی زندگی میں ہم تم کو آزمانا چاہتے ہیں، ہم تم کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے، کون بہترین عمل کرتا ہے، اور وہ اللہ زبردست ہے، بہت معاف کرنے والا ہے۔ اس آیت کریمہ میں ذکر ہے احسن عملا، بہترین عمل کون کرتا ہے، بہترین عمل کون کرتا ہے۔ اس سے پہلے ایک بات اور یاد رکھیے کہ اللہ رب العالمین نے حیات کی جو قسمیں بنائی وہ اب 4 اس کے درجے ہیں۔ ایک درجہ تو یہ ہے انسان میں، حیوان میں، تیسرا نباتات میں، یہ شجر و حجر، اور ایک ہے وہ جمادات میں۔ لیکن 3 مخلوق میں تو بالکل حیات ہے، حیات۔ انسان کو بھی حیات ملی ہے، لہذا اس پر بھی موت طاری ہوگی۔ حیوانات جتنے ہیں وہ زندہ ہیں، ان کو بھی حیات ملی، ایک دن وہ بھی مر جاتے ہیں۔ اسی طرح نباتات، پیڑ پودے کا بھی ایک وقت ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ بھی کٹ چھٹ ختم ہو جاتے ہیں۔ پتہ چلا ان 3 قسموں کی حیات میں اللہ نے موت کو رکھا ہے اور اس کا الگ الگ انداز ہے۔ اور جو چوتھی چیز ہے جمادات، جس میں حیات کی کیفیت تو ہمیشہ دائمی طور پر میں نہیں ہوتی ہے اور نہ اس کے پاس میں وہ وجود ہے، بلکہ اللہ اگر چاہتا ہے تو اس جمادات میں مثلا پتھروں میں، پہاڑوں میں اور اس طرح مٹیوں میں بھی اللہ ایک وقتی طور پر میں اس میں حیات بخش دیتا ہے اور اس سے جو فائدے ہوتے ہیں اس کے فائدے پہنچا دیا جاتا ہے۔ جس طرح سے نبی کریم علیہ السلام سے جب پوچھا گیا تھا میرے ہاتھ میں کیا چیز ہے، تو کنکریوں نے کلمہ پڑھا، اللہ نے ایک وقتی طور پر اس میں حیات عطا فرما دیا، جس کی بنیاد پر میں وہ کنکریاں شہادت کے کلمے پڑھ لی۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ رب العالمین نے یہ 4 قسم کی جو حالات بنائے ہیں، ایک انسان اس میں بھی حیات، لہذا اس کے ساتھ موت لگی ہے۔ اسی طرح سے حیوانات، اس کے ساتھ بھی موت لگی ہوئی ہے، اور اس کے ساتھ نباتات، پیڑ پودے، درخت، اس کے ساتھ بھی زوال ہے اور اس کی بھی ایک موت ہے، اگرچہ اس کی شکلیں الگ الگ ہے، البتہ موت بالکل اٹل ہے۔ زندگی اور حیات بھی ہمارے اور آپ کے سامنے نگاہوں میں ہے، لہذا اس کو اللہ نے کیوں بنایا، اس کے خاص مقصد، تاکہ اسی موت اور حیات کے بیچ میں جو تجھے زندگیاں گزارنی پڑتی ہے، اس میں تجھے اللہ وقت وقت پر آزماتا رہے گا اور تجھے اس طرف توجہ دلاتا رہے گا، تجھے موت ہے اے زندگی پانے والا، تم کو میرے پاس آنا ہے، ہم تمہیں دیکھیں گے تم کتنا اچھا عمل کر کے آیا۔ احسن عملا، بہترین عمل کیا ہے؟ بہترین عمل یہ ہے کہ ایک آدمی اخلاص کے ساتھ، اخلاص نیت کے ساتھ، صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے وہ کام کرتا ہو، یہ ہے احسن عملا۔ چاہے وہ چیز چھوٹی ہو، چاہے وہ عبادت بہت چھوٹی ہو، چاہے وہ صدقہ خیرات بہت کم مقدار میں ہو، لیکن ہے صرف اور صرف اللہ کے لیے، اس میں اخلاص ہے، اس میں تواضع ہے، اس میں انکساری ہے، اس میں اللہ سے امیدیں ہیں اور اللہ کو راضی کرنے کا مقصد ہے، لہذا یہ ہے احسن عملا۔ بعض صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین فرماتے ہیں احسن عملا کا مطلب یہ ہے کہ جو چیزیں اللہ نے حلال کی ہے اور جو ان چیزوں کو اللہ نے حرام کیا ہے، کون حرام سے بچتا ہے اور کون حلال کو اختیار کرتا ہے۔ اگر حلال اختیار کرنے میں اس کو دقت، دشواری اور تھوڑی مقدار ہو، لہذا وہ احسن عملا ہے، اور اگر کوئی آدمی حرام اختیار کرتا حلال کو چھوڑ کر کے، چاہے وہ وقتی طور پر میں کیوں نہیں تھوڑی سی وہ حرام کی چیز ہو، پھر بھی وہ گناہ ہے۔ اس لیے حلال و حرام کی امتیاز کر کے اخلاص کے ساتھ کوئی زندگی اور عمل گزارنا، یہ ہے احسن عملا۔ دوسری بات علماء کرام لکھتے ہیں احسن عملا سے یہ پتہ چلا اللہ کے نزدیک کثرت عمل کی درکار نہیں ہے کہ کون کتنا عمل لے کر کے آیا، بلکہ اللہ کے نزدیک یہ ہے معتبر اور
یہ ہے مقبول اور محبوب، کون کتنا اچھا میرے حکم، میرے نبی کی سنت کے مطابق عمل کر کے آیا ہے۔ اسی لیے کل قیامت کے دن میدان محشر میں میزان ترازو میں اعمال کو تولے جائیں گے، گنے نہیں جائیں گے۔ گننے میں کثرت کی بات ہوتی ہے اور تولنے میں مقدار کی باتیں ہوتی ہے۔ اسی لیے کل میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے الفاظ اور جملے پر اگر غور کریں تو دیکھیے میرے بھائیو بزرگوں، یہ ایک بہت ہی چھوٹا سا ایک جملہ لگتا ہے جس کو 2 سطروں میں یا 1 سطر میں لوگ لکھ دیتے ہیں، لیکن یہی کل میزان یعنی ترازو پر جب اس کو رکھ دیا جائے گا تو سب سے زیادہ بھاری اور سب سے زیادہ وزنی ہو جائے گا۔ کیوں؟ پتہ یہ چلا کہ اس میں اللہ کا نام ہے، اس میں رسول اللہ کا نام ہے۔ پڑھنے والے نے بہت ہی اخلاص کے ساتھ پڑھا، اخلاص نیت کے ساتھ پڑھا، اسی لیے یہ اس کا وزن زیادہ ہے۔ پتہ چلا احسن عملہ سے ہم کو اور آپ کو وابستہ رہنا چاہیے، اپنے اعمال میں اخلاص اور اخلاص نیت اللہ کی رضا کا پہل رکھنا چاہیے، نہ کہ کثرت کی طرف جانا چاہیے۔ کثرت میں پریشانیاں ہے اور برکت میں احسن عملہ میں سکون اور عافیت ہے۔ اس پر ایک واقعہ میں ذکر کرتا ہوں، اس سے اندازہ لگائیے کہ جب نبی کریم علیہ السلام نے ایک موقع پر آپ نے جب کچھ سامان طلب کیا تھا، اللہ کے راستے میں کچھ لا کر کے دو، تو اس موقع پر تفصیل ہے لیکن میں اختصار کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ اخلاص کی کتنی قیمت ہے اور مقدار کی کیا قیمت ہے۔ حضرت نبی کریم علیہ السلام نے جب اعلان فرمایا تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اپنے گھر کے ساز و سامان کو تلاش کر کے ایک ایک چیز کو ایک چھوٹی سی گٹری بنا کر کے جمع کر کے لائے، یہاں تک کہ آپ اپنے جسم مبارک پر جو جبہ کپڑا پہن رکھے تھے اس کے بٹن گھنڈیوں کو بھی توڑ کر کے آپ اس سامان میں ڈالے اور کوشش کر رہے تھے کہ زیادہ سے زیادہ آج نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں لے چلو، لیکن کچھ نہیں ملا۔ بہت ہی مقدار کے اعتبار سے سامان تھوڑا ہے، چیزیں تھوڑی ہے، اور ایک کپڑے میں باندھ کر کے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ دوسری طرف حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بھی سامان لاتے ہیں، لیکن آج آپ کا سامان زیادہ ہے، آپ کا مقدار ذرا بڑھا ہوا ہے، آپ کے گٹھی جو سامان کے ہیں وہ ذرا بڑے لگ رہے ہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اپنے دل میں کہتے آج میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ذرا بڑھ گیا ہوں، اس لیے ان کا سامان ان کی مقدار کم ہے اور ہمارے سامان کی مقدار ذرا بڑا اور بڑھا ہوا لگ رہا ہے، لہذا آج موقع اچھا ملا۔ نبی کریم علیہ السلام دونوں کے حالات کو دیکھ کر کے آپ نے جو خوبصورت انداز پیش کیا ہے، یہ وہی شہنشاہ کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز ہو سکتا ہے کہ آپ کبھی کسی کا دل توڑنا نہیں چاہتے تھے، آپ کسی کے طرف بڑھ کر کے جھکنا نہیں چاہتے تھے، آپ کبھی کسی کو کسی طرح سے رسوا کرنا نہیں چاہتے تھے، اس لیے آپ کا بڑا خوبصورت انداز، آپ نے مقدار کے بارے میں سوال نہیں کیا بلکہ آپ نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے سوال مقدار کا نہیں بلکہ احسن عملہ کے ضمن میں سوال فرمایا، اور آپ نے سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا، اے عمر یہ بتاؤ گھر والوں کے لیے تم نے کیا چھوڑا ہے؟ لہذا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ نصف کا معاملہ کر کے آیا ہوں، آدھا گھر والوں کو اور آدھا آپ کی خدمت میں اللہ اور اس کے رسول کے لیے لے کر کے آیا ہوں۔ دوسرا سوال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے، اے ابو بکر تو نے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ انہوں نے جواب دیا یا رسول اللہ گھر میں جھاڑو دے کر کے تن کا دانہ جمع کر کے لے آیا ہوں، سارا کا سارا لے آیا ہوں، اور اپنے گھر اور گھر والوں کے
لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر کے آیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اتنا کہنا تھا، حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے، آپ کے جسم پر وہی کپڑا، جیسا کپڑا حضرت صدیق اکبر پہن رکھے تھے، جن کے بٹن ٹوٹے ہوئے تھے، پیون زدہ تھے، آپ بیٹھے ہیں۔ حضرت سے جبریل بھی آ کر کے نبی کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں، آپ غور سے دیکھتے ہیں اور پوچھتے ہیں جبریل ابو بکر جیسا پہنا ویسا لباس تیرے اوپر، کیا کہتے ہیں حضرت جبریل علیہ السلام، یا رسول اللہ آج اللہ نے صدیق اکبر آپ کے دوست کی نقل پورے فرشتوں کو کرنے کا حکم دے دیا ہے، اس لیے عرش و فرش کے سارے فرشتے آج اسی شکل اور اسی کپڑے اور اسی طرح ہیں جس طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا آج حال ہے۔ اس لیے اللہ نے ان کے اس ادا کو بہت پسند کیا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ مجھے بھیجا ہے اللہ نے کہ جا کر کے پوچھو میرے محبوب سے کہ ان کا ساتھی ابو بکر مجھ سے خوش ہے یا نہیں خوش ہے۔ میرے بھائی بزرگوں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامان کی تعداد مقدار زیادہ، لیکن ادھر یہ ہے مقدار کم، پتہ چلا احسن عملہ، اللہ کے نزدیک مقدار گنتی کا کہیں حق نہیں، بلکہ آپ اللہ کے نزدیک جو ہے، اللہ کے رسول کے نزدیک ہے وہ اخلاص ہے، احسن عملہ ہے، لہذا مقدار گنتی تعداد کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بلکہ عمل اگر چھوٹا ہے، عمل کا مقدار بہت کم ہے، چیز صدقہ خیرات کی چیزیں بہت کم ہے، لیکن اس میں اخلاص ہے، للہیت ہے، تواضع ہے، انکساری ہے، اللہ کی رضا ہے، نبی کی سنت ہے، تو وہ چیز بہت بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے ہمیشہ اپنا عمل میں اس چیز کو داخل کیجئے، اس کو خوبصورت اخلاص سے بنائیے، اس کو قیمتی اپنی اخلاص نیت سے بنائیے، دکھاوے سے، ریاکاری سے، شہرت سے بچنے کی پوری کوشش کیجئے، ورنہ ایسے اعمال سب ہوا میں ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا یہ عمل اور یہ چیزیں اخلاص کب پیدا ہوگی؟ جب تیرے دل میں، تیرے نگاہوں کے سامنے موت کا ایک منظر ہوگا، موت کی ایک کیفیت ہوگی، موت کو جب تم یاد کرو گے، اللہ کے سامنے پھر زندہ ہو کر کے کھڑے ہونے کا تمہارے دلوں میں یقین کامل ہوگا، تب تم اچھے اعمال کرنے لگو گے، تب تم سے اچھے اعمال ظاہر ہوں گے۔ اور اگر مرنے کے بعد موت کا تم ڈر خوف نکال لو گے اور موت کی حالات سے تم بے یار اور غافل ہو جاؤ گے، اور پھر زندہ ہونے کا تیرے دل میں یقین نہیں ہوگا، تو تم جیسے تیسے عمل دنیا والوں کے لیے کرو گے، آخرت کے لیے نہیں، اللہ کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے نہیں۔ اس لیے آج دنیا میں دیکھ لیجئے میرے بھائی بزرگوں، ان دو چیزوں پر کسی کی حکومت نہیں ہے تو صرف اللہ کی۔ وہ جیسا چاہتا ہے وہ پیدا کر دیتا ہے، جیسا چاہتا ہے خوبصورت کسی کی زندگی بنا دیتا ہے، کسی کی زندگی میں امتحان و آزمائش کو داخل کر دیتا ہے۔ موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس لیے کبھی بھی ان حالات سے ڈریے نہیں، کبھی بھی نہ ڈریے، اللہ رب العالمین کے قبض قدرت میں ہے، انسان کے ہاتھ میں کچھ نہیں، وہ حرب تدبیر ساری اختیار کر سکتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے موت اپنے قبضے میں رکھا ہے۔ البتہ موت کے لیے اللہ رب العالمین نے اسباب کو رکھ دیا ہے، اسباب کے تحت میں موت اللہ اپنے بندوں کو دیا کرتا ہے تاکہ لوگ بھول جائے اور یہ سمجھے کہ اسی بنیاد پر موت آئی ہے۔ اور وہ واقعہ بہت ہی عجیب ہے کہ جب حضرت اسرائیل علیہ السلام کے ذمے میں موت کو سپرد کیا گیا تو انہوں نے کہا اے میرے رب، اے میرے اللہ، موت کی ذمہ داری بڑی سخت ہے، آپ کے ہر ایک بندے ہم کو برا بھلا کہیں گے، ہر ایک لوگ مجھے برائیوں سے یاد کریں گے کہ میرے فلاں کو لے لیا، میرے فلاں کو موت دے دیا، میرے فلاں کے ساتھ ایسا کیا، اس لیے یہ ذمہ داری نہ کے بجائے دوسری ذمہ داریاں آپ مجھے سپرد کر دیں، ہم اس کو بہت ہی دیانت و امانت سے انجام دیں گے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اسرائیل، ہم اپنے بندوں کو موت اس طرح دیں گے کہ تمہارا ذکر بھی لوگ نہیں کریں گے اور کسی طرح تم کو یاد نہیں کریں گے، بلکہ وہ اسباب کو یاد کریں گے، بخار آیا ایسا ہوا، ایکسیڈنٹ ہو گیا ایسا ہوا، فلاں ایسا ہوا، اس کی وجہ سے ہوا، دل کی کیفیت ایسی ہوئی اس لیے ایسا ہوا،
ہوا، فلاں نے فلاں کو قتل کر دیا اس لیے ہوا، زہر کھا لیا اس لیے ہوا، خودکشی کیا اس لیے ہوا۔ البتہ ہر ایک آدمی موت کو اسباب کی طرف منتقل کر دیں گے، اس کی وجہ سے تیرا نام کوئی نہیں لے گا۔ اس لیے میرے بھائیو بزرگوں، موت اسباب کے تحت میں اللہ نے رکھا ہے۔ جب یہ دو چیزیں ہماری اور آپ کی نگاہوں میں ہوگی تو ہم اچھے اعمال کرنے والے بنیں گے اور اخلاص کے ساتھ، نیتوں کے ساتھ میں ہم اللہ کو راضی کرنے والے عمل کریں گے۔ ہاں اگر اس میں کوئی کوتاہی ہو، اللہ نے دو جملہ فرمایا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، وہ زبردست ہے، یعنی اس موت کا مالک اللہ ہے، حیات کا مالک اللہ ہے۔ کوئی آدمی اپنی طرف سے کسی کو نہ بڑھا سکتا ہے نہ کوئی گھٹا سکتا ہے، یہ قوت یہ طاقت یہ اللہ کے پاس ہے، وہ عزیز ہے، زبردست ہے۔ اور اگر کوئی کوتاہی ہو جائے عمل میں، اللہ اکبر، کوئی خطا ہو جائے عمل میں، کوئی لغزش ہو جائے عمل میں، کمی ہو جائے عمل میں، اللہ فرما رہا الغفور، میں بہت بخشنے والا، معاف کرنے والا ہوں، بہت معاف کرنے والا ہوں۔ خلاصہ میرے بھائیو بزرگوں، دو آیتوں کی اللہ کی ذات بہت ہی بابرکت ہے، اس کے ناموں سے برکتیں حاصل کیجئے، اللہ اللہ کہہ کر کے اللہ کے نام کی برکتیں حاصل کیجئے، اللہ کے فیض حاصل کیجئے۔ وہ ہر چیز پر اپنی رحمتوں کو سجا کر کے رکھا ہے، اس کو حاصل کیجئے۔ دوسری بات، اس پوری کائنات کا بادشاہت اللہ ہی کے قبضے میں ہے، اسی کے قدرت اور شان میں ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ دوسری بات، ہم سب کی زندگی کو بہتر اور خوبصورت بنانے کے لیے اللہ نے موت اور حیات کے ایک ایسا انداز رکھا ہے اور اس کو اس طرح سے ہمارے اور آپ کے سامنے پیش کرتا ہے جس میں کسی کا کوئی دخل نہیں ہے، اور کوئی اس میں کوئی کسی طرح سے کوئی گڑبڑی بھی نہیں کر سکتا ہے۔ اس لیے اچھے اعمال کیجئے، بہتر اعمال کیجئے، آخرت والی آخرت کی فکر سے اس طرح کی سوچ رکھ کر کے کہ اللہ کے سامنے ایک دن حاضر ہونا ہے، تو اپنے اعمال کو خوبصورت اور حسن اور بہتر بنانے کی فکر کیجئے۔ وہ معاف کرنے والا ہے، غلطیاں ہو جائے تو فوراً توبہ استغفار سے معافی مانگ لیجئے، اللہ غفور الرحیم ہے۔ انشاءاللہ اور باقی چند آیتوں پر ترتیب کے ساتھ دوسری مجلسوں میں ذکر کروں گا۔ اللہ ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور ساتھ ساتھ سورہ ملک کی تلاوت اور اس کے پڑھنے اور حفظ کرنے کی بھی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور اس سورۃ پاک کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمام کے مرحومین کی مغفرت اور عذاب قبر سے سب کی حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔